السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ واسع العطایا وجزیل الہبات ذی الفضل والاحسان والمکرمات، جعل فی ایام الحیات مواسم خیرات وفرصا للتزود من الطاعات، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب العباد وبارئ البریات۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کے عطیات وسیع ہیں، جس کی نوازشیں بہت بھاری اور عظیم ہیں، جو صاحب فضل اور صاحب احسان ہے اور کرم نواز ہے۔ اس نے زندگی میں نیکیوں کے موسم بنائے اور اس نے ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے جس میں ہم نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ زاد راہ جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بندوں کا رب ہے اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے۔ اس میں سے بہت سی بات بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوں گی، یعنی روشنی کا ذریعہ بنے گی۔ ان دنوں میں حج اکبر کا دن ہے، یعنی ان 10 دنوں کی فضیلت میں سے ایک یہ ہے کہ ان میں یوم النحر ہے۔ یوم النحر 10 تاریخ کو کہتے ہیں، یہ حج اکبر کا دن ہے اور یہ بھی اللہ کے نزدیک سب دنوں سے زیادہ عظیم ہے۔ عبداللہ بن قرط فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد پھر یوم القر 11 ذی الحجہ ہے۔ حج میں قربانی کا کرنا بہترین عمل ہے اور یہ صرف حج والوں کے لیے نہیں بلکہ جو لوگ حج پر نہیں جاتے ان کے لیے بھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، لبیک پکارنا اور خون بہانا یعنی قربانی کرنا۔ ان 10 دنوں میں عید کا دن بھی آتا ہے جو حاجیوں کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے بھی، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر کتنا کچھ اکٹھا ہو گیا۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ، یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحجہ قربانی کا دن، اور ایام تشریق یعنی 10ویں کے بعد کی جو عید کے 2 دن اور ہوتے ہیں۔ ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ ان 10 دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ جو لوگ تو حج پہ جا رہے ہیں بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ وہ اپنے یہ 10 دن وہاں خوب عبادت کریں گے، کیونکہ وہاں تو کوئی اور کام نہیں ہوتا سوائے آرام کرنے کے اور عبادت کرنے کے۔ لیکن جو لوگ نہیں بھی جا پا رہے وہ پیچھے رہ کر ان دنوں میں خاص اہتمام کریں، 1 ذی الحجہ سے لے کے عید کے دن تک۔ سلف صالحین ان دنوں میں انتھک عبادت کیا کرتے تھے اور نیکی کے مختلف کاموں میں کوشش کرنے کی شدید رغبت رکھتے تھے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے ہی پلان کر کے رکھیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ مثلا اگر آپ کی زکوٰۃ ڈیو ہے یا آپ نے کوئی خاص صدقہ خیرات کرنا ہے، کوئی خاص کسی جگہ پر یعنی اپنا حصہ ڈالنا ہے، تو وہ ان 10 دنوں کے اندر اگر آپ کریں گے تو اس کا اجر و ثواب باقی سارا سال کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 10 دن شروع ہو جاتے تو اپنی طاقت سے بڑھ کر سخت محنت کرتے اور ان 10 دنوں کی عبادت کی بہت ترغیب دیتے اور کہتے، ان 10 دنوں کی راتوں کو اپنے لیے دیے نہ بجھایا کرو، یعنی راتوں کو بھی جاگتے رہا کرو، شب بیداریاں کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، عبادت کیا کرو۔ ابو عثمان نہدی کہتے تھے، نیک لوگ صحابہ کرام و سلف صالحین 3 قسم کے دنوں کی تعظیم کرتے، رمضان کے آخری 10 دن، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے پہلے 10 دن۔ ان دنوں کو اللہ کی اطاعت اور تقرب سے آباد کرنا چاہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ الحمدللہ رمضان میں ہم محنت کرتے ہیں اور اپنے نفسوں میں قوت اور چستی بھی پاتے ہیں، لیکن جب یہ 10 دن آتے ہیں تو ہم کمزوری دکھاتے ہیں اور پورا خیال نہیں کرتے، سست پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے زیادہ عظیم ہے، رمضان کی راتوں سے نہیں، دنوں سے زیادہ عظیم ہے، اور ان میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے ہاں زیادہ افضل ہیں۔ اور جو دل کی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ کو وہ سب معلوم ہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اور جو بھی نیکی کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیکی کی قدر کرے گا۔
لہذا ہر طرح کا فرض، واجب، مستحب کام، کوئی بھی نیکی کا چھوٹا یا بڑا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے یہ دن. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف یہ کہ دن دیے بلکہ ان کی تعلیم بھی دی. اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ ان 10 دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کے جو بھی کام کرنے ہیں سب سے پہلے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی پر کوئی بھی احسان نہیں. اور جو شخص سچے دل سے یہ نیت کرے گا اللہ اس کو سچا کر دے گا. اب اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر کو حاصل کرنے کا ارادہ کرنا. یعنی ہم عمل کیوں کریں؟ تاکہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو اور آخرت میں اس عمل کا اجر ملے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو آخرت کو چاہتا ہو اور اس کے لیے ضروری کوشش کرے جیسے کہ کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے. یعنی آخرت کے ارادے سے اگر آپ نیک کام کریں گے تو آپ کی کوششوں کی قدر کی جائے گی، اور اگر دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے یا دکھاوے کے لیے کچھ کریں گے تو پھر دنیا میں تھوڑا بہت مل جائے گا مگر آخرت کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اخلاص نیت کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو اخلاص کے ساتھ ہی قبول کیا ہے. اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل ہی قبول کرتا ہے. قرآن مجید میں آتا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. حالانکہ وہ یہی حکم دیے گئے تھے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے، یعنی کوئی اور بیچ میں شامل نہ ہو، اور صرف اس کی رضامندی مقصود ہو. یعنی مقصد کیا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے احسن عمل چاہتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے زندگی موت دے کے کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. تو احسن عمل جو ہے وہ اکثر نہیں ہے، یعنی زیادہ مراد نہیں ہے اس سے، جتنا بھی آپ کر سکے لیکن اس کی کوالٹی بہت اچھی ہو، ظاہر اور باطن دونوں ہی اس کا اچھا ہو. ظاہر میں سنت کے مطابق ہو اور باطن میں نیت اللہ کی رضا ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں صرف 8 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن حضرت عائشہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن وطولہن. ان 8 رکعتوں میں جو حسن اور طوالت ہوتی تھی وہ مت پوچھو. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہو جائے، لیکن اس میں رکوع سجدے اور سکون سے اللہ کی عبادت کرنا وہ نہیں ہوتا. تو جب بھی نماز پڑھیں اس کے اندر خوبصورتی لائیں، اس کا ظاہر کا طریقہ اور انداز بھی درست ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور ہر نماز کے بعد پھر دعا بھی کرے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے رب میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور خوبصورت عبادت پر. ہم سب کو خوبصورتی پسند ہے نا، ہر چیز میں سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ اچھی چیز ہمیں ملے. جب بھی آپ فروٹ خریدنے جاتے ہیں، آپ سبزی لینے جاتے ہیں، آپ کوئی ڈریس لینے جاتے ہیں، کہیں پر بھی آپ کو کچھ لینا ہو تو آپ اپنے لیے کیا اٹھاتے ہیں؟ جو خوبصورت، جو بہترین ہو. تو جب اللہ کو دیتے ہیں، چاہے نماز ہے، چاہے صدقہ ہے، چاہے کچھ بھی، تو اس کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے، اس کو بھی بہترین ہونا چاہیے. اخلاص کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، ہر نیکی آخری نیکی سمجھ کے کریں. اس اشرے کو سمجھے کہ بس یہ شاید میری زندگی کا آخری اشرا ہو جو مجھے ملے، ہو سکتا ہے اگلے سال مجھے یہ اشرا نہ ملے، تو پھر مجھے یہ اشرا خوب اچھی طرح اللہ کی خاطر عبادت میں گزارنا ہے. کیونکہ ہمیں قرآن مجید میں بھی سبق یہی ملتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، یعنی اللہ ہی کے لیے کام کر رہے ہو. صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو. پھر اخلاص کے لیے دوسرا طریقہ جو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ، تنہائی کی عبادت، یعنی لوگوں سے چھپ کے نیکیاں کرنا، تنہائی میں رونا. بعض اوقات کوئی رو رہا ہوتا تو ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے، وہ رونا نہیں جو اخلاص والا ہے. تنہائی میں رونا، تنہائی میں دل سے آہیں بھرنا، تڑپنا. جیسے ہم دنیا کی چیزوں کے لیے تڑپتے ہیں ایسے ہی اپنی دعاؤں میں تڑپیں.
اپنے فرائض بھی تنہائی میں ادا کریں، اپنی خلوت کی عبادت کو جلوت سے بہتر بنائیں، یعنی جو اکیلے میں نماز ہے یا عبادت یا کوئی بھی کام وہ اس سے بھی زیادہ اچھا کریں جو سب کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ اخلاص کے لیے تیسرا طریقہ، نیکیوں کو اللہ کا حکم سمجھ کے کریں، عادتاً نہیں۔ عبادت کو عادت نہ بنا لیں بلکہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت سمجھ کر، چاہے حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد ہوں، ہمسائے ہوں، رشتہ دار ہوں، والدین ہوں، اولاد ہوں، استاد ہوں، سب سے حسن سلوک عبادت سمجھ کے کریں۔ کوئی بیمار ہے، آپ اس کی عادت کرنے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ ایک میسج بھی لکھ رہے ہیں نا تو اس وقت بھی یہ کہیں کہ میں صرف اللہ کی خاطر حال پوچھ، اس لیے نہیں کہ آج میں پوچھوں تو کل کوئی میرا پوچھے۔ اخلاص کے لیے چوتھا طریقہ کیا ہے کہ ہر قسم کی نیکی کریں، یعنی اگر حج اور عمرہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو کسی غریب کی مدد، کسی ٹوٹے دل والے کی دل جوئی، کسی بیمار کی عیادت، ان سب کو بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں، یہ بھی اللہ ہی کی خاطر کریں۔ پھر ہر طرح کی نیکیاں، چھوٹی بھی اور بڑی بھی، یعنی جب عشرہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ بڑی بڑی نیکیوں کے بارے میں ہم سوچ لیں اور چھوٹے کاموں کو بلا دیں۔ حدیث میں آتا ہے لا تحتقرن من المعروف شیئا، نیکی میں سے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھیں۔ ہمہ جہت نیکیاں، جہاں جہاں جو موقع مل جائے، جو اپرچونٹی ملے۔ قیمتی ترین دن ہے، وقت کا ویسے بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اپنے وقت کو فضول چیزوں میں ضائع نہ کریں، لیکن ان دنوں میں تو ذرا اور بھی کانشیس ہونا ہے۔ یہ دن جو ہوتا ہے جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یہ دن ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے آتے ہیں۔ جب ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا تو پھر دوبارہ سے ہمیں ٹریک پہ لایا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آنے لگی، تو اب یہ نہیں کہ آپ اپنا سیل فون کھول کے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں کہ میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں، میری بوریت دور ہو جائے، بلکہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں، تھوڑا سا چل پھر کے اللہ کا ذکر کر لیں، کوئی اور گھر کا کام کر لیں، کوئی صفائی کر لیں، کوئی کچھ کر لیں، یعنی کسی کی خدمت کر دیں، کوئی کچھ جو کرنے کے کام وہ کر کے پھر دوبارہ آ کے پڑھنا شروع کر دیں۔ کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا سا تھک جاتے ہیں، آنکھیں تھک جاتی ہیں، خود تھک جاتے ہیں، پھر نیند آنے لگتی ہے، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ چلو کوئی ایسا کام کرو کہ نیند چلی جائے۔ تو وہ جو ایسا کام کرو کہ نیند چلی جائے، اس میں بھی وہ کام سوچیں کہ جو خیر کا کام ہے اور بھلائی کا کام ہے، نہ کہ پہلی نیکی کو مٹانے والا کام ہے۔ میں جب یونیورسٹی میں تھی تو خود ہی اپنے کپڑے دھونے ہوتے تھے اور سارے کام خود کرنے ہوتے تھے، تو میں اپنے کاموں کو اس طرح جمع رکھتی تھی اپنی پڑھائی کے ارد گرد کہ پڑھتی رہتی تھی، جس وقت میں سمجھتی تھی میں تھوڑی سی تھک گئی ہوں، بور ہو رہی ہوں، تو اٹھ کے جا کے کپڑے بھگو کے آ جاتی تھی، دھوتی نہیں تھی، صرف بھگو دیتی تھی۔ اتنے پانی میں ہاتھ شاتھ ڈالے، ادھر ادھر برتن چیز اٹھائی رکھی کیا، وہ نیند بھاگ گئی، پھر پڑھنا شروع کر دی، پھر تھوڑا سا وہ سستی آنے لگی تو پھر جا کے ان کو مل کے رکھ دیا۔ تو میں صرف بریکس میں، کیونکہ وہ میرا پرائم ٹائم جو ہے وہ کپڑے دھونے میں نہیں لگے بلکہ وہ پڑھنے میں لگے، اور یہ وقفوں میں فرصت، یعنی اپنی پڑھائی کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے وہ کام کر لیں۔ تو اسی طرح نہانا دھونا بھی اور کمرے کی صفائی اور باقی چیزوں کی، وہ بھی میں ایسے وقت میں کرتی تھی جب تھک جاتی تھی۔ اسی طرح جب آپ کو پتا بیک ہوم بعض اوقات ہاتھوں سے کپڑے دھونے پڑتے ہیں اور فلی آٹومیٹک مشینیں نہیں ہوتی، تو اس میں ویک میں صرف ایک دن رات کو سونے سے پہلے دھوتی تھی تاکہ میں تھکوں تو سو جاؤں، اچھی سی نیند سو جاؤں۔ صبح صبح نہیں دھونے کیونکہ تھک کے تو سارا دن اور کوئی کام نہ ہو۔ یہ دیکھیں کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے، کون سا کام آپ کی زندگی میں زیادہ عام ہے، اس کو سب سے زیادہ ٹاپ پر رکھے، پہلے وہ کر لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اچھا سارے کام کر کے پھر آرام سے نماز پڑھیں گے، وہ پھر آرام ہی ہو جاتا ہے، پھر نماز میں سونے لگ جاتے ہیں۔ اخلاص کا پانچواں طریقہ، اپنی عبادت پر مطمئن نہ ہوں، یعنی جو کر لیا اس کو کافی نہ سمجھیں، ان لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں جو کچھ نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ گھر میں بیٹھ کے نیوز دیکھتے جائیں وہی بار بار ریپیٹڈلی تبصرے ادھر ادھر، اب آپ دیکھ دیکھ کے کڑ رہے ہیں، اور آپ ایک دفعہ آتے ہیں کہتے ہیں بند کریں اس کو، عشرہ ذوالحجہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ پیمفلٹ لے جائیں گھر، ان کو پڑھنے کے لیے دے دیں، وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، ان کی اپنی چوائس ہے، اگر وہ کر لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں تو اپنا ٹیمپرامنٹ خراب نہیں کریں اور اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالیں یا اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا نہیں دکھائیں کہ جس کی وجہ سے گھر میں بدمزگی ہو۔ آپ اپنی عبادت میں لگ جائیں اور اس پر مطمئن نہ ہو۔ آپ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں جو ہم سے آگے ہوں۔ اہل جنت بھی، جنت میں جانے والے بھی دنیا میں گزرے ہوئے ان اوقات پر حسرت کریں گے جو دنیا میں انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی۔ اوہ،
یعنی جب انہیں یاد آئے گا نا کہ فلاں وقت بھی تھا میرے پاس، تو چپ کر کے گاڑی چلا رہی تھی، اپنا منہ ہلا لیتی ساتھ اور ذکر کرتی جاتی، یا کوئی تلاوت سن لیتی، یا کوئی اور اچھی بات کر دیتی، یا کسی کی مدد کر دیتی، تو جنت میں بھی پہنچ کے ان کو حسرت ہوگی کہ ہم یہ اچھا کام کر لیتے تو آج اس سے بھی اوپر کے درجوں میں ہوتے، لیکن وہاں رہ کے تو نہیں بڑھیں گے، وہ تو دنیا میں ہی بڑھا سکتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ صدقہ دیتے ہیں جبکہ ان کے دل لرزتے ہیں اس بات سے کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر